ارشمان عنایا کو کھینچتا ہوا ہسپتال کی راہداری سے باہر لے آیا۔ عنایا کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ اس کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے اور وہ بار بار پیچھے مڑ کر سدرا کے کمرے کی طرف دیکھتی، جہاں اس نے ابھی ابھی اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ چھوڑا تھا۔ حویلی کی طرف واپسی کا سفر اتنا خاموش تھا کہ گاڑی کے انجن کی آواز بھی عنایا کے شور کو محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے صحن میں پہنچے، ارشمان نے گاڑی کو ایک زوردار جھٹکے سے روکا۔ وہ باہر نکلا اور عنایا کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکالا۔ حویلی کے در و دیوار اسے کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ ارشمان اسے گھسیٹتا ہوا اسی اسٹور روم کے سامنے لے گیا جہاں عنایا نے وہ زہر تیار کیا تھا۔ تمہیں بدلہ چاہیے تھا نا عنایا؟ ارشمان کی آواز میں وہ سرد مہری تھی جس نے عنایا کے خون کو منجمد کر دیا۔ لو، دیکھو اس جگہ کو جہاں تم نے ایک قاتلہ بننے کا فیصلہ کیا۔ میں نے تمہیں محبت دی، تمہاری ماضی کے ہر داغ کو دھویا، تمہیں اپنی بیگم بنایا، اور تم نے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ میرے ہی بھائی کے بچوں کا خون۔ ارشمان جی، مجھے ایک بار سن لیں، میں صرف اسے سبق سکھانا چاہتی تھی۔ عنایا نے روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ سبق؟ ارشمان نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ سبق ایسے نہیں دیا جاتا عنایا۔ تم نے فیروز بھائی کو سزا نہیں دی، تم نے سدرا بھابھی کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ اب اس حویلی میں تمہارا وجود کسی زہر سے کم نہیں ہے۔ آج سے، ابھی سے، تمہارا اس حویلی کے کسی فرد سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس نے عنایا کو ایک چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں دھکا دیا جو حویلی کے پچھلے حصے میں خادموں کے لیے بنا ہوا تھا۔ یہی رہو گی تم، یہ تمہاری قید ہے۔ نہ تم کسی سے ملو گی، نہ کوئی تم سے ملے گا۔ میں تمہیں طلاق دے کر آزاد نہیں کروں گا، کیونکہ آزادی تمہارے لیے انعام ہوگی۔ میں تمہیں اسی پچھتاوے کی آگ میں جلتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ دروازہ باہر سے بند ہوا تو عنایا اندھیرے میں اکیلی رہ گئی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، دیواروں کو پیٹنا چاہتی تھی، مگر اس کے اندر کی آواز مر چکی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کے کونوں سے دو ننھے بچے اسے دیکھ کر رو رہے ہوں۔ دوسری طرف ہسپتال سے فیروز سدرا کو لے کر حویلی واپس آ گیا۔ سدرا اب وہ عورت نہیں رہی تھی جو پورے گھر کو سنبھالتی تھی۔ وہ ایک ویل چیئر پر بیٹھی ساکت و جامد تھی۔ اس کی نظریں صرف اپنے خالی ہاتھوں پر جمی تھیں۔ فیروز، جو کبھی اس حویلی کا فرعون تھا، اب ایک ٹوٹا ہوا انسان بن کر سدرا کے پیروں میں بیٹھا رہتا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، مگر ان کی خاموشی میں عنایا کے لیے ایک ہولناک بددعا چھپی تھی۔ ایک رات فیروز اس کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں عنایا قید تھی۔ اس نے تالا نہیں کھولا، بس دروازے کی اوٹ سے بولا، تم جیت گئی عنایا، تم نے مجھے برباد کرنے کا سوچا تھا نا؟ دیکھو، میں اب زندہ نہیں ہوں، بس سانس لے رہا ہوں۔ پر یاد رکھنا، جس دن سدرا کی آنکھ سے آخری آنسو گرے گا، اس دن تمہارا حساب میں خود کروں گا۔ حویلی کے اس تاریک کمرے میں عنایا کے لیے دن اور رات کا فرق مٹ چکا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھی دیوار سے سر ٹکائے گھنٹوں ایک ہی سمت دیکھتی رہتی۔ اسے کھانا تو دیا جاتا، مگر وہ کھانا زہر سے زیادہ کڑوا محسوس ہوتا۔ ارشمان نے اسے اس حال میں چھوڑ دیا تھا تاکہ مرنا آسان تھا اور جینا ایک مسلسل عذاب۔ ایک رات جب حویلی پوری طرح موت جیسی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، کمرے کے دروازے کی کنڈی بہت آہستگی سے کھلی۔ عنایا کو لگا شاید ارشمان ہے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک رمق جاگی، مگر سامنے فیروز کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ فیروز کے ہاتھ میں وہی پرانی ڈائری تھی جو کبھی اس کے جنون کا مرکز تھی۔ ڈر رہی ہو؟ فیروز نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں اب وہ وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک سرد لہجہ تھا جو ہڈیوں میں اتر جاتا۔ ارشمان تو سو گیا ہے، وہ تو اب تمہارا نام سن کر بھی نفرت سے منہ پھیر لیتا ہے، پر میں نہیں سو سکا عنایا۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں، سدرا کا وہ تڑپتا ہوا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ عنایا نے ہانپتے ہوئے کہا، آپ نے ہی مجھے اس راستے پر دھکیلا فیروز صاحب۔ اگر آپ میرے بچے کو نہ مارتے، اگر آپ مجھے ہراساں نہ کرتے تو میں کبھی وہ زہر نہ اٹھاتی۔ فیروز نے ایک ہولناک کہکا لگایا۔ ہاں، میں نے تمہیں اکسایا، میں نے تمہیں اس نہج پر پہنچایا کہ تم ایک قاتلہ بن جاؤ۔ میں چاہتا تھا کہ تم ارشمان کی نظروں میں گر جاؤ، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کھیل میں میری اپنی نسل اڑ جائے گی۔ اس نے ڈائری کا ایک صفحہ پھاڑ کر عنایا کے سامنے پھینکا۔ اس پر لکھا تھا کہ میں تمہیں کبھی ارشمان کا نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھو، آج ارشمان تمہارا ہو کر بھی تمہارا نہیں رہا۔ میں نے اپنی اولاد کھو دی، مگر میں نے تمہیں جیتے جی مار دیا۔
عنایا نے وہ کاغذ اٹھا کر مٹھی میں بھینچ لیا۔ آپ اب بھی نہیں بدلے، آپ کے بچے چلے گئے اور آپ اب بھی اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں بدل چکا ہوں عنایا، اب میرا مقصد صرف تمہیں تڑپتے دیکھنا ہے۔ فیروز نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سدرا نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، وہ مر رہی ہے عنایا، اور جس دن وہ مر گئی میں ارشمان کو بتا دوں گا کہ اس رات تم نے صرف زہر ہی نہیں دیا تھا بلکہ تم مجھ سے ملنے کچن میں آئی تھی۔ میں اسے ایسا جھوٹ بیچوں گا کہ وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دے گا۔ عنایا کا سانس رکنے لگا۔ فیروز باہر نکل گیا اور دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ عنایا کو لگا جیسے دیواریں اس پر گر رہی ہوں۔ اسے احساس ہوا کہ فیروز کی درندگی اس کے بچوں کی موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب وہ اسے ذہنی طور پر مفلوج کر کے ارشمان کے ہاتھوں قتل کروانا چاہتا ہے۔ اگلی صبح حویلی میں ایک اور کوہرام مچا۔ سدرا کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ ارشمان پاگلوں کی طرح ڈاکٹر کو بلا رہا تھا، جبکہ عنایا اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر سدرا کو کچھ ہوا تو فیروز کا اگلا وار اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گی، چاہے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ سدرا کی حالت تشویشناک تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد ڈاکٹروں نے اسے موت کے منہ سے نکال لیا۔ وہ کمزور تو بہت ہو چکی تھی، لیکن اس کی سانسیں بحال رہیں۔ ارشمان نے جب یہ سنا تو اسے لگا جیسے اس کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ سدرا کے سرہانے بیٹھا اس کا ہاتھ چوم رہا تھا جب اسے کمرے کے باہر کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ عنایا نے کسی طرح اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے کھول لیا تھا اور وہ دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی سدرا کے کمرے تک پہنچی تھی۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی اور آنکھوں میں پچھتاوے کے گہرے سائے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ارشمان کی آواز میں غصہ اور نفرت کی وہی لہر تھی، لیکن عنایا اس بار پیچھے نہیں ہٹی۔ ارشمان جی، مجھے سدرا بھابھی کی زندگی کی قسم، میں نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن جس نیت سے کیا وہ آپ نہیں جانتے۔ عنایا نے تڑپ کر، فیروز بھائی نے مجھ سے میری ممتا چھینی تھی، میں نے صرف انہیں ڈرانے کے لیے وہ زہر نکالا تھا، لیکن انہوں نے مجھے اس طرح اکسایا کہ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ اسی لمحے سدرا نے سست روی سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظر ارشمان پر پڑی اور پھر اس کے پیچھے کھڑی عنایا پر۔ سدرا کے خشک لبوں پر ایک لرزش ہوئی اور اس نے اپنا کمزور ہاتھ عنایا کی طرف بڑھایا۔ اسے اندر آنے دو ارشمان۔ سدرا کی نحیف آواز نے کمرے میں موجود تناؤ کو تھوڑا کم کر دیا۔ ارشمان حیرت سے سدرا کو دیکھنے لگا، جبکہ فیروز جو بھی کمرے میں داخل ہوا تھا سدرا کا عنایا کی طرف جھکاؤ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سدرا کی ہمدردی اس کا بنا بنایا کھیل نہ بگاڑ دے۔ عنایا دوڑ کر سدرا کے قدموں میں گر گئی۔ بھابھی، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے آپ بچ گئیں۔ آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں گی دے دیں، بس ایک بار مجھ پر یقین کر لیں۔ سدرا نے عنایا کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور پھر اپنی نظریں فیروز پر جمائیں جو دور کھڑا بے چین ہو رہا تھا۔ عنایا نے جو کیا وہ اس کی روح کا زخم تھا جو زہر بن کر نکلا، لیکن فیروز، تم نے جو اس کے ساتھ برسوں سے کیا وہ اس سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ سدرا نے ایک لمبا سانس لیا اور ارشمان کی طرف دیکھا۔ ارشمان، عنایا قاتلہ نہیں ہے، وہ ایک مظلوم ہے جسے حالات نے اس موڑ پر لا کھڑا کیا۔ میں اسے معاف کرتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس کے دل میں میرے بچوں کے لیے کوئی بیر نہیں تھا، اس کا نشانہ کوئی اور تھا، اور وہ کوئی اور میرا اپنا شوہر ہے۔ فیروز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ سدرا اس حال میں بھی عنایا کا ساتھ دے گی۔ ارشمان ساکت کھڑا کبھی اپنی بھابھی کو دیکھتا اور کبھی اس بیوی کو جسے وہ ابھی تک مجرم سمجھ رہا تھا۔ سدرا، تم صدمے میں ہو، تم نہیں جانتی تم کیا کہہ رہی ہو۔ فیروز نے بات سنبھالنے کی کوشش کی مگر سدرا نے سختی سے اسے خاموش کرا دیا۔ میں سب جانتی ہوں فیروز، اب یہ حویلی مزید گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ عنایا یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، وہ میرے پاس رہے گی۔ سدرا نے عنایا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام دیا۔ حویلی کی فضا میں اب ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرف فیروز کی مکاریاں تھیں اور دوسری طرف سدرا اور عنایا کی وہ خاموشی مفاہمت جو دکھ کے رشتے سے جڑی تھی۔ ارشمان کو اب سچ اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کرنا تھا، لیکن عنایا کے لیے سدرا کی یہ معافی زندگی کی پہلی کرن ثابت ہوئی تھی۔
سدرا کی اس گہری اور معتبر گواہی نے جیسے حویلی کی فضاؤں میں چھائی دھند کو چھانٹ دیا تھا۔ ارشمان جو اب تک عنایا کو صرف ایک مجرمہ کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اس کے قدموں میں لرزش پیدا ہونے لگی۔ اسے سدرا کی ممتا پر پورا بھروسہ تھا۔ اگر ایک ماں اپنے بچوں کے خون کو معاف کر رہی تھی تو اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت ضرور تھی جو ارشمان کی نظروں سے اوجھل رہی تھی۔ کمرے میں ماں جیسی خاموشی تھی جسے صرف فیروز کے تیز ہوتے سانسوں کا شور توڑ رہا تھا۔ فیروز نے جب دیکھا کہ پاسا پلٹ رہا ہے تو اس نے آخری حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ سدرا، تم اس لڑکی کے بہکاوے میں آ رہی ہو، اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی اور تم… فیروز کی بات ابھی ادھوری تھی کہ ارشمان نے ایک قدم مڑ کر اسے دیکھا۔ بس کریں فیروز بھائی، ارشمان کی آواز میں وہ گرج تھی جس نے فیروز کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ سدرا بھابھی جھوٹ نہیں بول رہی، اور عنایا کی آنکھوں کا یہ خوف مصنوعی نہیں ہے۔ میں اندھا تھا کہ آپ کی ہمدردی کے پیچھے چھپے اس بھیڑیے کو نہ دیکھ سکا جس نے میری بیوی کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ ایک قاتلہ بننے لگی۔ ارشمان آہستہ آہستہ فیروز کی طرف بڑھا۔ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آپ اسے کس طرح ہراساں کر رہے تھے کہ اس نے اپنی زندگی اور میری محبت کو داؤ پر لگا دیا؟ فیروز پیچھے ہٹا، اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ ارشمان، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تو بس… آپ نے اسے کمرے میں قید کیا تھا۔ آپ اس رات اس کمرے میں کیا کر رہے تھے جب میں واپس آیا؟ ارشمان نے فیروز کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ ڈائریاں، وہ تصویریں، وہ سب ایک جنون تھا جو آج میری اور آپ کی زندگی کو راکھ کر گیا۔ عنایا، جو سدرا کے قدموں میں بیٹھی تھی، اب اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا بلکہ ایک ایسی چنگاری تھی جو فیروز کے جھوٹ کو جلا سکتی تھی۔ ارشمان جی، اس رات فیروز بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے ان کی نہ ہوئی تو وہ مجھے ارشمان کے ہاتھوں ہی مروائیں گے۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ سدرا بھابھی کے بچوں کو نقصان پہنچا کر الزام مجھ پر لگا دیں گے۔ میں ڈر گئی تھی، میں صرف انہیں بے بس کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ ہم سے دور ہو جائیں، مگر قدرت نے مجھے ہی گنہگار بنا دیا۔ عنایا کی آواز میں سچائی کی وہ تڑپ تھی کہ ارشمان کا دل پگھل گیا۔ ارشمان نے نفرت سے فیروز کو دھکا دیا جو دیوار سے جا ٹکرایا۔ آج سے آپ میرے بھائی نہیں ہیں۔ اس حویلی کا یہ حصہ جہاں عنایا اور میں رہتے ہیں، وہاں آپ کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ سدرا بھابھی یہاں رہیں گی ہمارے پاس، اور آپ اس تنہائی اور گناہوں کے ساتھ اس حویلی کے اس کونے میں رہیں گے جہاں صرف اندھیرا ہو۔ فیروز نے ایک شکست خوردہ نظر سب پر ڈالی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ سدرا نے بھی اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا، جو اس کی طرف سے مکمل قطع تعلق کا اعلان تھا۔ فیروز لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے کوئی ہارا ہوا جواری اپنی آخری بازی ہار کر جا رہا ہو۔ کمرے میں اب صرف ارشمان، عنایا اور سدرا رہ گئے تھے۔ ارشمان نے جھک کر عنایا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو عنایا، میں تمہیں پہچان نہ سکا، میں تمہیں اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ عنایا نے ارشمان کے سینے میں سر چھپا لیا تھا۔ پچھتاوا اب بھی تھا۔ سدرا کی گود کا اجڑنا ایک ایسا دکھ تھا جو شاید کبھی نہ بھر پاتا، مگر اب وہ اس دکھ کو بانٹنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ سدرا نے نحیف آواز میں کہا، تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنو۔ میری گود کی ویرانی اب تمہاری ہی محبت سے ہی آباد ہو سکتی ہے۔ حویلی کے اس حصے میں جہاں اب صرف خاموشی اور سکون کا راج تھا، ارشمان نے عنایا کے لیے ایک نئی دنیا سجا دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پچھلے چند ہفتوں کے طوفان نے عنایا کے وجود کو تھکا دیا ہے، اس لیے وہ اسے کمرے کی بیلکنی میں لے آیا جہاں چاند کی دودھیا روشنی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ کمرے میں سندل کی دھیمی مہک پھیلی ہوئی تھی اور فرش پر گلاب کی پتیوں کا مخمل بچھا تھا۔ ارشمان نے پیچھے سے آ کر عنایا کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ عنایا نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنا سر ارشمان کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے؟ ارشمان نے اس کے کان کے پاس نہایت ہی دلنشیں لہجے میں سرگوشی کی اور اس کی گردن پر اپنے لبوں کا نرم لمس چھوڑا۔ عنایا کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر ارشمان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اس کے لیے بے پناہ محبت اور ستائش تھی۔
اب کوئی ڈر نہیں ہے ارشمان جی، بس ایک سکون ہے جو مجھے آپ کی باہوں میں ملتا ہے۔ ارشمان نے مسکرا کر اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ تمہارے اس پچھتاوے کو میں اپنی محبت سے مٹا دوں گا عنایا، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تو پرانی ہر تلخی بھول جاؤ گی۔ اس نے عنایا کی ٹھوٹی کو اپنی انگلی سے اٹھایا اور اس کے کانوں میں پہنی ہوئی جھمکیوں سے کھیلتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ضبط کیا۔ عنایا نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں، مگر ارشمان نے اسے مہلت نہ دی۔ اس نے بہت ہی نرمی سے عنایا کو باہوں میں اٹھایا اور اسے بیڈ کی طرف لے گیا، جہاں مدھم روشنیوں نے ایک جادوئی سما بنا رکھا تھا۔ ارشمان نے اسے بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کے ہاتھ عنایا کے چہرے کے نقوش کو ایسے چھو رہے تھے جیسے وہ کوئی انمول ہیرا ہو۔ تم جانتی ہو عنایا، جب تم مجھ سے دور تھی تو مجھے لگتا تھا جیسے میرا سانس رک رہا ہو۔ اب میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ ارشمان کی آواز جذبات کی حدت سے بوجھل تھی۔ اس نے جھک کر اپنی تپتی ہوئی سانسیں عنایا کے لبوں کے قریب بکھیر دیں اور پھر بہت والہانہ انداز میں اسے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس رات تمام پردے گرا دیے گئے تھے اور ان کے درمیان صرف ایک دوسرے کی دھڑکنوں کی آواز تھی۔ ارشمان نے اپنی بھرپور رومانوی قربت سے عنایا کے دل کے ہر زخم پر مرہم رکھا۔ وہ اسے ایک ایسی وادی میں لے گیا جہاں دکھوں کا کوئی گزر نہیں تھا، صرف دو روحوں کا ایک کونا تھا۔ عنایا نے بھی خود کو مکمل طور پر اپنے مجازی خدا کے حوالے کر دیا۔ اس کے لمس میں اسے وہ تحفظ ملا جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ رات کے پچھلے پہر تک وہ دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں گم رہے، جہاں ارشمان کا پیار کسی بہار کی طرح عنایا کے وجود پر برستا رہا، اسے یہ احساس دلاتے ہوئے کہ وہ اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہے۔ حویلی میں چھائی وہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ارشمان ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور سدرا بی بی اپنی بیماری کے باعث گہری نیند سو رہی تھی۔ فیروز جو کئی دنوں سے اپنے کمرے کی تنہائی میں انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، آج اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن اتر آیا تھا۔ اس کے لیے اولاد کا دکھ اور ارشمان کی نفرت برداشت کرنا ناممکن ہو چکا تھا، اور اس سب کا ذمہ دار وہ صرف اور صرف عنایا کو سمجھتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں فیروز کسی سائے کی طرح عنایا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی خنجر نما چھری تھی جس کی دھار چاندنی میں چمک رہی تھی۔ عنایا بیڈ پر لیٹی ارشمان کی تصویر سینے سے لگائے کسی سوچ میں گم تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ بغیر کسی آواز کے کھلا۔ عنایا نے چونک کر دیکھا تو سامنے فیروز کو کھڑا پایا۔ اس کا چہرہ کسی درندے کی طرح بگڑا ہوا تھا۔ فیروز صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باہر جائیں ورنہ میں چلاؤں گی، عنایا نے ہمت جمع کر کے کہا اور بیڈ سے اتری۔ چیخو عنایا، جتنا چیخنا ہے چیخو، آج تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ فیروز نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی آواز میں موت جیسی سردی تھی۔ تم نے میری زندگی اجاڑی، میرے بچوں کو مارا اور مجھے اپنے ہی بھائی کی نظروں میں گرا دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم ارشمان کے ساتھ خوش رہو گی اور میں تڑپتا رہوں گا؟ نہیں عنایا، اگر میری گود اجڑی ہے تو ارشمان کا آنگن بھی کبھی آباد نہیں ہوگا۔ عنایا پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا ٹکرائی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں فیروز صاحب، ارشمان جی آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ معافی تو اسے چاہیے ہوتی ہے جسے جینا ہو۔ میں تو جس دن میرے بچے مرے تھے اسی دن مر گیا تھا۔ فیروز نے دھاڑتے ہوئے عنایا پر جھپٹا مارا اور اس کا گلا دبوچ لیا۔ عنایا نے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے ناخن فیروز کے ہاتھوں پر نشان چھوڑ رہے تھے، مگر فیروز پر جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ اس نے پوری قوت سے خنجر عنایا کے پیٹ میں اتار دیا۔ عنایا کے حلق سے ایک ادھوری چیخ نکلی جو کمرے کی دیواروں میں دب کر رہ گئی۔ خون کا فوارہ چھوٹا اور اس کے سفید لباس کو سرخ رنگ میں رنگ گیا۔ فیروز نے ایک بار نہیں بلکہ جنون میں کئی وار کیے، جیسے وہ اپنے دل کی ساری بھڑاس اس معصوم وجود پر نکال رہا ہو۔ عنایا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے ارشمان کا چہرہ یاد آیا، اس کی وہ آخری مسکراہٹ اور وہ وعدے جو بھی ادھورے تھے۔ ارشمان جی عنایا کے لبوں سے نکلا یہ آخری لفظ تھا، اور پھر اس کا وجود بے جان ہو کر فرش پر گر گیا۔ فیروز
خون آلود ہاتھوں کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا اور ہذیانی انداز میں ہنسنے لگا۔ دیکھو ارشمان، میں نے تمہاری محبت کو ختم کر دیا، اب ہم دونوں برابر ہیں، دونوں ہی لاوارث۔ اسی لمحے حویلی کا بیرونی دروازہ کھلا۔ ارشمان، جو میٹنگ منسوخ ہونے کی وجہ سے جلدی واپس آ گیا تھا، لاؤنج میں داخل ہوا۔ اوپر کے کمرے سے آتی فیروز کے کہکہوں کی آواز سن کر اس کا دل کسی ہولناک اندیشے سے دھڑکنے لگا۔ ارشمان سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا اور جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے عنایا خون میں نہائی پڑی تھی اور فیروز پاس ہی بیٹھا خون آلود چھری سے کھیل رہا تھا۔ عنایا! ارشمان کی ایک ایسی چیخ نکلی جس نے پوری حویلی کی در و دیوار ہلا دیے۔ ارشمان اپنی بیوی کے ساکت وجود کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، لیکن فیروز کے ہاتھ میں موجود خنجر اور اس کے چہرے پر پھیلی ہولناک ہنسی نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ فیروز کے کپڑے خون سے تر تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو کسی انسانی دماغ کے قابو سے باہر تھی۔ قریب مت آنا ارشمان، یہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے۔ فیروز نے ایک ہذیانی کہکا لگایا جو کمرے کے سناٹے کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں نے عنایا کو کیوں مارا؟ صرف بدلے کے لیے؟ نہیں، میں اس سے محبت کرتا تھا ارشمان، ایسی محبت جو سجدوں میں رو کر مانگی گئی تھی، جو تڑپ کر حاصل کرنا چاہی تھی، مگر تم درمیان میں آ گئے۔ میں نے اپنی بیوی سدرا سے ہمیشہ نفرت کی، کیونکہ وہ میری ہو کر بھی تمہارے عشق میں مبتلا تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے تمہارا نام لیتی تھی اور میں عنایا کو دیکھتے ہوئے تمہارا عکس مٹانا چاہتا تھا۔ ارشمان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی بھابھی سدرا کے بارے میں ایسا انکشاف سن کر دنگ رہ گیا۔ فیروز نے خون آلود ہاتھوں سے اپنے آنسو پوچھے جو اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہہ رہے تھے۔ عنایا میری محبت تھی، میری ہوس نہیں۔ میں اسے حاصل نہ کر سکا تو میں نے سوچا کہ اسے کوئی حاصل نہ کر سکے۔ دیکھو ارشمان، اب میری محبت بھی چھن گئی اور تمہاری بھی۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھیں گے۔ فیروز نے آخری بار ایک ہولناک کہکا لگایا اور اس سے پہلے کہ ارشمان اسے روک پاتا، اس نے وہی خنجر اپنی گردن پر پھیر لیا۔ فیروز کا بھاری وجود لڑکھڑایا اور وہ عین عنایا کے بے جان جسم کے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آخری سانسیں اکھڑ رہی تھیں، مگر اس نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے عنایا کے ماتھے سے خون آلود بال ہٹائے۔ اس کی آنکھوں سے آخری بار آنسو گرا جو عنایا کے رخسار پر جذب ہو گیا۔ میں نے تمہیں بہت مانگا تھا عنایا، بہت رویا تھا تمہارے لیے۔ فیروز نے نہایت ہی نحیف آواز میں سرگوشی کی اور اپنی زندگی کی آخری اور ادھوری خواہش پوری کرنے کے لیے عنایا کی پیشانی پر ایک عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ اسی لمس کے ساتھ فیروز کی روح پرواز کر گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کا سر عنایا کے سینے پر جھکا ہوا تھا۔ ارشمان وہیں گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کے سامنے دو لاشیں تھیں اور ایک ایسا سچ جو اسے جیتے جی مار گیا تھا۔ سدرا کا عشق، فیروز کا جنون اور عنایا کی معصومیت، سب کچھ اس ایک کمرے میں خون کی صورت بہہ چکا تھا۔ حویلی کا وہ کمرہ اب ایک ایسی قبر بن گیا تھا جہاں محبت، نفرت اور پچھتاوا ایک ساتھ دفن ہو گئے تھے۔ برسوں بعد شہر کے ایک عالی شان کارپوریٹ آفس کے کانفرنس ہال میں میٹنگ اپنے عروج پر تھی۔ ارشمان، جو اب پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور باوقار نظر آتا تھا، میٹنگ کی صدارت کر رہا تھا۔ اس کے سیاہ سوٹ میں ملبوس شخصیت ایک خاص قسم کا رعب جھلک رہا تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی نمایاں تھی۔ میز پر رکھا اس کا موبائل بار بار تھر تھرا رہا تھا۔ جیسے ہی اسکرین روشن ہوتی اس پر ایک پیارا سا نام جھلکتا، جسے دیکھ کر ارشمان کے لبوں پر ایک پل کے لیے مسکراہٹ آتی، مگر اگلے ہی لمحے وہ فائل کی طرف متوجہ ہو کر کال کٹ کر دیتا۔ یہ سلسلہ پچھلے آدھے گھنٹے سے جاری تھا۔ ہر 5 منٹ بعد فون بجتا اور ارشمان کی بے چینی میں اضافہ ہو جاتا۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتا اور پھر سامنے لگی بڑی اسکرین پر جلتی پریزنٹیشن کو، مگر اس کا ذہن اب وہاں نہیں تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس فون کی گھنٹی کے ساتھ ترتیب پا رہی تھی۔ وہ بس جلد از جلد اس بند کمرے سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں پہنچ جائے جہاں اس کا ہونا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی اور شرکاء ہال سے باہر نکلنے لگے، ارشمان نے تیزی سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھنے لگا۔ اس کا قریبی دوست اور بزنس پارٹنر صہیب، جو کافی دیر سے ارشمان کی یہ تڑپ نوٹ کر رہا تھا، شرارت سے مسکراتے ہوئے
اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اوہ ارشمان، اب بس بھی کر دو، کیا اس میٹنگ روم میں ہی رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ زہیب نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، تیرا فون پچھلے 1 گھنٹے سے چیخ چیخ کر تجھے دہائیاں دے رہا ہے، اسکرین پر نام دیکھ کر تو مجھے بھی ترس آ رہا ہے۔ اب بیچاری کی اتنی کالز آ رہی ہیں تو چلا جا گھر، کیوں اسے انتظار کروا رہا ہے؟ وہ کتنی بے صبری سے تیری راہ دیکھ رہی ہوگی، اس کا اندازہ تو تجھے بھی ہے۔ ارشمان نے ایک گہری سانس لی اور اپنا فون جیب میں ڈالتے ہوئے زہیب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف کسی خاص رشتے کے ذکر پر ہی آتی ہے۔ تم نہیں سمجھو گے زہیب، وہ بہت ضدی ہے، اسے اس وقت غصہ آ رہا ہوگا کہ میں نے کال کیوں نہیں اٹھائی۔ تو پھر یہاں کھڑا میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، ورنہ گھر پہنچنے تک تمہاری خبر نہیں ہوگی۔ زہیب نے ہنستے ہوئے اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ ارشمان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کہا اور تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں میں اب ایک بے پناہ تیزی تھی اور دل میں وہ تڑپ جو اسے اس خوبصورت منزل کی طرف کھینچنے لیے جا رہی تھی جہاں کوئی اس کا شدت سے منتظر تھا۔ ارشمان نے اپنی چمکتی ہوئی گاڑی پورچ میں روکی اور ڈیش بورڈ پر رکھا سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت اور مہکتا ہوا بوکے اٹھایا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کوئی قلعہ فتح کر کے آیا ہو۔ وہ تیز قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوا اور اپنی آواز میں والہانہ پن بھر کر پکارا، جان من کدھر ہو؟ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس کی آواز ہال کے در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آئی، مگر سامنے سے کوئی جواب نہ ملا۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ سیڑھیوں کے پاس سے ایک ننھا سا سایہ لہراتا ہوا آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ڈیڈی، ڈیڈی آ گئے! 2 سالہ ننھے اذلان نے اپنی ادھوری زبان میں خوشی سے چلاتے ہوئے کہا۔ ارشمان نے فوراً جھک کر اسے گود میں اٹھایا اور اس کے گال چومے۔ میرا شہزادہ، کیسا ہے میرا بیٹا؟ اچھا یہ بتاؤ ممی کدھر ہے؟ وہ باہر کیوں نہیں آئی؟ اذلان نے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے باپ کو دیکھا اور پھر شرارت سے انگلی اوپر والے کمرے کی طرف اٹھائی۔ ممی ناراض ہے، ممی رو رہی تھی ڈیڈی، لیٹ آئے۔ ارشمان کے لبوں پر ایک گہری اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا تو میری جان من مجھ سے ناراض ہے، کوئی بات نہیں، ابھی منا لیتا ہوں۔ تمہاری ممی کو منانا تو مجھے دنیا میں سب سے بہتر آتا ہے۔ اس نے پاس کھڑی ملازمہ کو آواز دی اور اذلان کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ اور اس کا فیڈر تیار کرو، میں ذرا اپنی بیگم صاحبہ کی ناراضگی دور کر لوں۔ ارشمان نے وہ پھولوں کا بکے ایک بار پھر مضبوطی سے تھاما اور دل میں محبت اور اشتیاق کے ہزاروں دیپ جلائے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ کمرے کا دروازہ آج بھی اد کھلا ہوگا اور اندر کوئی اس کی ایک آہٹ کے لیے برسوں کی پیاس لیے بیٹھا ہوگا۔ ارشمان نے بہت ہی آہستگی سے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ اندر کی مدھم روشنی اور وہاں پھیلی مانوس سی خوشبو نے اس کے تمام حواس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ بالکنی کی طرف پیٹھ کیے کھڑی تھی، سیاہ ریشمی ساڑی اس کے سراپے پر کسی ڈھلتی رات کے سائے کی طرح جچ رہی تھی۔ اس کے کھلے سیاہ بال اس کی کمر پر لہرا رہے تھے، وہ سیاہ رنگ کے ساتھ مل کر ایک سحر انگیز منظر پیش کر رہی تھی۔ ارشمان نے دبے قدموں اس کی سمت قدم بڑھائے۔ وہ ساکت کھڑی باہر پھیلے اندھیرے کو گھور رہی تھی، مگر ارشمان کی موجودگی کی آہٹ اس کے وجود نے محسوس کر لی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، ارشمان نے ایک نہایت ہی والہانہ انداز میں اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کی نازک کمر پر جمائے اور اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا کر اس کی مخملی گردن پر ایک گہرا اور تپتا ہوا بوسہ ضبط کیا۔ وہ ایک دم تھرک اٹھی، مگر اس کے لمس میں پگھلنے کی بجائے اس نے خود کو جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد کرایا۔ دور رہے مجھ سے، آپ کو اب میری یاد آئی ہے؟ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل کے ساتھ ساتھ ناراضگی کی نمی بھی چمک رہی تھی۔ اس نے اپنے لب بھینچ کر ایک بھرپور منہ بنایا اور ارشمان کی طرف سے رخ موڑ کر دوسری طرف کھڑی ہو گئی۔ جان من میٹنگ میں ایسی تھی کہ فون اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دیکھو تمہارے پسندیدہ گلاب لایا ہوں۔ ارشمان نے ایک بار پھر قریب ہونے کی کوشش کی اور پھولوں کا بکے اس کے سامنے کیا۔ اس نے ایک نظر ان پھولوں پر ڈالی اور پھر چڑھ کر ارشمان کا ہاتھ پرے دھکیل دیا۔ رکھ دیں یہ پھول کہیں بھی،
مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ آپ کو میٹنگ پیاری ہے نا، تو وہیں چلے جائیں۔ ازلان اور میں یہاں اکیلے ٹھیک ہیں۔ اس کا لہجہ اتنا کڑوا تھا، اتنا اس کی آنکھیں اتنی ہی محبت کی داستان سنا رہی تھی۔ ارشمان اس کے اس انداز پر صدقے ہونے لگا۔ اس نے بکے قریب میز پر رکھا اور ایک بار پھر اس کے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اچھا بابا، غلطی ہو گئی، اب کیا جان لوگی اپنے اس دیوانے کی؟ ارشمان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی رومانوی لہجے میں پوچھا۔ وہ اب بھی ناراضگی کا ناٹک کر رہی تھی، مگر ارشمان کی قربت اس کے مضبوط ارادوں کو موم کر رہی تھی۔ ارشمان کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بیگم کی بات تو سنی انسنی کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کے قریب قدم بڑھایا اور اس کے شانے سے سرکتی سیاہ پلو کو درست کرنے کے بہانے سے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ وہ پھر سے اس کی گردن کے پاس جھکا، جہاں اس کی سانسوں کی تپش نے بیگم کے پورے وجود کو بے بس کرنا شروع کر دیا۔ پیچھے ہٹے ارشمان، نیچے کچن میں سوئیاں چڑھی ہوئی ہیں، وہ جل رہی ہوں گی۔ اس نے لرزتی آواز میں اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی، مگر اس کا لہجہ اب اس قدر کمزور پڑ چکا تھا کہ اس میں کوئی سختی باقی نہیں رہی تھی۔ ارشمان نے اسے مزید اپنی طرف کھینچ کر خود میں بھینچ لیا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ سوئیاں جلتی ہیں تو جل جائیں، مگر میرا کیا جو تمہارے اس روپ کو دیکھ کر کب سے جل رہا ہوں۔ اور ازلان کی فکر مت کرو، وہ اکیلا بور ہوتا ہے بیچارہ۔ میرا تو خیال ہے کہ اب ہمیں شلو ملو پلو اور ٹلو کا باقاعدہ پلان بنا لینا چاہیے تاکہ اس کی بوریت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ بیگم کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر ارشمان کو دیکھا۔ ارشمان، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شرم کریں تھوڑی۔ شرم کیسی؟ تم نے آج یہ سیاہ ساڑی پہن کر اور یہ قیامت خیز سنگھار کر کے پورا ارادہ کیا ہوا ہے کہ مجھے جیتے جی مار ڈالو۔ ارشمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اب گہرا پیار اور وارفتگی تھی۔ آج تم انایا نہیں بلکہ کوئی اپسرا لگ رہی ہو۔ انایا کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی، وہی انایا جو اس ہولناک رات کے زخم سہ کر بھی معجزاتی طور پر ارشمان کی محبت کے صدقے بچ گئی تھی، جس نے برسوں کے علاج اور ارشمان کی بے پناہ نگہداشت کے بعد ایک نئی زندگی پائی تھی۔ اس نے ارشمان کے گریبان میں انگلیاں پھنسائیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے سے بولی، آپ کبھی نہیں سدھریں گے نا؟ کبھی نہیں، ارشمان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے جواب دیا اور بیلکنی کا دروازہ بند کر دیا۔ انایا نے ارشمان کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی تلخ یادوں کا ایک عکس لہرایا۔ کبھی کبھی ڈر لگتا ہے ارشمان جی، ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب ایک خواب ہے، جیسے میں پھر سے آپ سے چھوٹ جاؤں گی، جیسے وہ کالی رات ہمیں پھر سے جدا کر دے گی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ ارشمان کے وجود میں ایک ایسا تلاطم سا برپا ہوا۔ اس نے انایا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی یقین سے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں وہ مان تھا جو پہاڑوں کو بھی رائی کر دے۔ انایا بیگم، میری جان کی ٹوٹی، یہ بات دوبارہ کبھی اپنے لبوں پر مت لانا۔ ارشمان نے اسے اپنی مضبوط آغوش میں بھرتے ہوئے خود سے پیوست کر لیا۔ بھولو مت کہ میں ارشمان ہوں، میں تمہیں موت کے منہ سے بھی نکال کر لا سکتا ہوں۔ اس رات بھی جب زندگی تمہیں چھین رہی تھی، میں نے تقدیر سے تمہیں مانگ دیا تھا۔ اب موت بھی ہم دونوں کے درمیان آنے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ تم میری روح کی امانت ہو اور ارشمان اپنی امانت کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہی ارشمان نے اپنا چہرہ انایا کے سینے پر اس کی نرم اور تیز ہوتی دھڑکنوں کے درمیان چھپا لیا۔ اسے انایا کے دل کی ہر دھڑکن میں اپنا نام سنائی دے رہا تھا۔ انایا کا سارا خوف، ساری بے چینی ارشمان کے اس لمس میں پگھل کر رہ گئی۔ اس نے اپنی نازک انگلیاں ارشمان کے گھنے بالوں میں اتار دیں اور نہایت ہی پیار سے انہیں سہلانے لگیں۔ کمرے میں اب صرف سکون تھا اور ان دونوں کی سانسوں کی تپش۔ انایا نے محسوس کیا کہ ارشمان کی محبت نے اس کے تمام زخموں کو بھر دیا ہے۔ وہ ہولناک ماضی اب ایک دھندلی یاد بن چکا تھا اور سامنے ایک روشن، خوبصورت مستقبل تھا جو صرف ان دونوں کا تھا۔ ارشمان نے اسے مزید سختی سے خود میں بھینچ لیا۔
جیسے وہ اس بات کا عہد کر رہا ہو کہ کائنات کی کوئی طاقت اب انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ اسی ہولناک رات کے مناظر آج بھی ارشبان کی روح کو لرزا دیتے تھے۔ جب فیروز نے خود کو ختم کیا اور اس کا وجود عنایا کے اوپر گرا تو ارشبان کو لگا تھا کہ کائنات تھم گئی ہے۔ وہ کئی گھنٹوں تک عنایا کو مردہ سمجھ کر اس کے گرد باہیں پھیلائے روتا رہا تھا، مگر قدرت کا معجزہ دیکھو کہ جب ریسکیو ٹیم پہنچی تو عنایا کی نبض ایک مدھم سی لکیر کی طرح چل رہی تھی۔ فیروز کے وار گہرے تھے مگر عنایا کے جینے کی تمنا اس سے بھی زیادہ گہری نکلی۔ کئی مہینوں کی کرخناک علاج، دعاؤں اور ارشبان کی پاگل پن کی حد تک دی گئی توجہ نے عنایا کو موت کے جڑوں سے نکال دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی، بالکل ویسے ہی جیسے خزاں کے بعد کسی بنجر پیڑ پر نئی کوپلیں پھوٹتی ہیں۔ اسی دوران سدرا، جو اس صدمے سے بالکل ٹوٹ چکی تھی، اپنی عدت کے دن ایک خاموش گوشے میں گزار رہی تھی۔ فیروز کے جانے کے بعد اس کی زندگی میں جیسے کوئی رنگ باقی نہیں رہا تھا، مگر پھر ارشبان ایک دیرینہ بزنس پارٹنر شاہ میر کی نظر سدرا پر پڑی۔ شاہ میر ایک سلجھا ہوا اور نیک دل انسان تھا۔ جس نے سدرا کے دکھوں کو داستان سنی تو اس کے دل میں ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک گہرا احترام بھی پیدا ہوا۔ اس نے سدرا کی عدت مکمل ہونے کے بعد ارشبان سے باقاعدہ اس کا ہاتھ مانگا۔ ابتدا میں سدرا تیار نہیں تھی، مگر عنایا نے اس کا سہارا بن کر اسے جینے کی ترغیب دی۔ آج سدرا اور شاہ میر کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور سدرا کی زندگی میں خوشیوں کی بہار لوٹ آئی تھی۔ شاہ میر نے سدرا کے تمام زخموں کو اپنی بے پناہ محبت اور عزت سے سی دیا تھا۔ آج حویلی میں ایک چھوٹی سی محفل تھی جہاں سدرا اور شاہ میر بھی مدعو تھے۔ ارشبان نے بلکنی میں عنایا کو اپنی باہوں میں بھرے دور لان میں بیٹھے سدرا اور شاہ میر کو دیکھا، جو ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ سدرا کے چہرے پر اب وہ زردی نہیں تھی، بلکہ ایک اطمینان تھا جو صرف سچی محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ عنایا نے ارشبان کے کندھے پر سر ٹکایا اور دھیرے سے بولی، دیکھیے ارشبان جی، اللہ کتنا رحیم ہے، اس نے بھابھی کی زندگی کو پھر سے کیسے گلزار بنا دیا۔ شاہ میر بھائی نے واقعی ان کے سارے دکھ بھلا دیے ہیں۔ ارشبان نے عنایا کی پیشانی چومی اور مسکرا کر بولا، ہاں عنایا، اور سب کے پیچھے تمہاری وہ قربانی اور ہمت ہے جس نے اس گھر کو قبرستان بننے سے بچا لیا۔ اگر تم اس رات ہمت نہ ہارتی تو شاید ہم سب آج بکھر چکے ہوتے۔ عنایا نے ارشبان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ دور لان میں سدرا نے سر اٹھا کر بیلکنی کی طرف دیکھا اور مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ اس ایک مسکراہٹ میں ماضی کی تمام تلخیاں، فیروز کا ظلم اور وہ کالی راتیں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھی۔ اب اس حویلی میں صرف کہکہے تھے، محبت تھی اور ایک ایسا سکون تھا جو طوفانوں کے گزر جانے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ حویلی کا وسیع و عریض سبزہ زار اس وقت کہکہوں اور معصوم چیخوں سے گونج رہا تھا۔ عصر کی ڈھلتی ہوئی دھوپ درختوں کے درمیان سے چھن چھن کر فرش پر سنہری نقش و نگار بنا رہی تھی۔ سفید پوشوں سے سجی میز پر چائے اور لوازمات چنے جا چکے تھے۔ ارشبان اور شاہ میر کرسیوں پر بیٹھے بچوں کی شرارتوں سے محظوظ ہو رہے تھے، جبکہ عنایا اور سدرا تھوڑے فاصلے پر کھڑی بچوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اذلان کے ساتھ اب سدرا اور شاہ میر کی چھوٹی بیٹی عنایا، جس کا نام سدرا نے اپنی پسندیدہ نند اور دوست کے نام پر رکھا تھا، وہ بھی گھاس پر دوڑ رہی تھی۔ دونوں بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے کبھی گرتے اور کبھی کھلکھلا کر ہنستے تھے۔ شاہ میر بھائی، آپ نے سدرا بھابھی کو بہت بدل دیا ہے۔ ارشبان نے مسکراتے ہوئے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ آج ان کے چہرے پر جو سکون ہے وہ برسوں پہلے کہیں کھو گیا تھا۔ شاہ میر کی نظریں سدرا پر جمی تھی، جو اس وقت جھک کر اپنی بیٹی کے کپڑے جھاڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ممتا اور محبت کا ایک انوکھا نور تھا۔ شاہ میر کے لبوں پر ایک گہری اور ستائش بھری مسکراہٹ آئی۔ سچ تو یہ ہے ارشبان کہ بدلہ میں گیا ہوں۔ سدرا جیسی باوقار اور صابر عورت کا ساتھ ملنا میری خوش قسمتی ہے، شاہ میر نے بلند آواز میں کہا تاکہ سدرا بھی سن سکے۔ اس نے نہ صرف میرا گھر سنبھالا بلکہ اپنی خوش اخلاقی سے میری زندگی کو بھی معطر کر دیا۔ میرے لیے تو سدرا وہ نعمت ہے جس کا شکر میں ہر پل ادا کرتا ہوں۔
سدرا نے شاہ میر کی یہ بھرپور تعریف سنی تو اس کے گورے چہرے پر حیا کی لالی دوڑ گئی۔ اس نے تیزی سے اپنی نظریں جھکا لی اور دوپٹے کا پلو انگلیوں پر مروڑنے لگی۔ عنایا نے جو پاس ہی کھڑی تھی شرارت سے سدرا کو کوہنی ماری۔ دیکھیے بھابھی، بھائی تو آج سب کے سامنے آپ کے گن گا رہے ہیں، اب تو شرمانا چھوڑ دیں۔ عنایا نے کھلکھلا کر کہا۔ عنایا تم بھی نا، بس کرو، سدرا نے شرماتے ہوئے دھیمے سے کہا اور شاہ میر کی طرف ایک ایسی نظر ڈالی جس میں شکر گزاری اور بے پناہ محبت چھپی تھی۔ اسی لمحے اس کے وجود سے وہ تمام پرانے زخم مٹ چکے تھے جو کبھی اس بے جان کر گئے تھے۔ شاہ میر نے اٹھ کر سدرا کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سدرا، تمہاری خاموش طاقت اور تمہارا یہ مسکراتا چہرہ ہی میری اصل دولت ہے۔ بچے بھاگتے ہوئے ان کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ ارشمان نے بھی آگے بڑھ کر عنایا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس شام اس حویلی کے آنگن میں زندگی اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ ماضی کے دکھوں نے انہیں جو سبق سکھایا تھا اس کا صلہ آج ان کی باہوں میں موجود خوشیوں کی صورت میں تھا۔ شاہ میر کی ستائش، سدرا کی حیا، ارشمان کا مان اور عنایا کی معصومیت سب مل کر ایک ایسی مکمل تصویر بنا رہے تھے جہاں اب دکھوں کا کوئی گزر نہیں تھا۔ حویلی کی وہ پروقار محفل اب یادوں میں ڈھل رہی تھی اور شاہ میر کی گاڑی رات کی خاموش سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر کی فضا میں دھیمی موسیقی اور سدرا کے وجود سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو مہک رہی تھی۔ سدرا تھکن کے باعث سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر اس کا ذہن اب بھی شاہ میر کی ان باتوں میں الجھا ہوا تھا جو اس نے سب کے سامنے کہی تھی۔ اچانک شاہ میر نے اپنا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے سدرا کا بازو تھاما اور نہایت ہی نرمی مگر مضبوطی سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ سدرا نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور اگلے ہی لمحے وہ شاہ میر کی گود سے لگ کر بیٹھی تھی۔ اس کا سر شاہ میر کے چوڑے شانے پر تھا اور وجود اس کے حصار میں۔ شاہ میر نے گاڑی کی رفتار کم کی اور جھک کر سدرا کی مخملی گردن پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے۔ سدرا کے وجود میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ شاہ میر اب رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے باری باری اس کے دہکتے گالوں اور پھر اس کے سینے کے اوپر حصے پر والہانہ انداز میں بوسوں کی برسات کر دی۔ سدرا نے اسے روکا نہیں، بلکہ اس کی اس بے پناہ قربت میں اسے ایک ایسا تحفظ محسوس ہو رہا تھا جو اس کے برسوں پہلے دکھوں کو کھو دیا تھا۔ شاہ میر نے اپنا ایک ہاتھ سدرا کے بالوں میں پھیرا اور بہت پیار سے اس کی بالوں کی گرہ بنا کر کھول دی، جس سے اس کے گھنے بال ریشم کی طرح اس کے شانوں پر بکھر گئے۔ سدرا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنا چہرہ شاہ میر کے سینے پر ٹکا دیا، جہاں اس کے دل کی دھڑکن ایک سریلی تال کی طرح گونج رہی تھی۔ اس کے سینے کی حدت اور شاہ میر کے ہاتھوں کا لمس سدرا کی روح میں اتر رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی کے تمام پچھلے قرب، وہ کالی راتیں اور وہ تنہائی اب بہت دور محسوس ہو رہی تھی۔ اس شاہ میر کے آغوش میں وہ سکون مل رہا تھا جس کی تلاش میں اس نے اپنی آدھی زندگی گزار دی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے سے لگی رہی اور شاہ میر اسے خود میں بھینچتے اس بات کا احساس دلاتا رہا کہ ابھی اس کی زندگی میں دکھوں کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ گاڑی اندھیرے کو چیرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر ان دونوں کے لیے وہ سفر ہی ازل منزل بن چکا تھا۔ گاڑی کا سفر اختتام ہوا تو سدرا شاہ میر کے سینے سے لگی گہری نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ شاہ میر نے بہت نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا جیسے کوئی قیمتی کانچ کا کھلونا ہو۔ وہ اسے لے کر بیڈ روم میں داخل ہوا جہاں بالکل ہلکی نیلی روشنی کمرے کے کونوں میں رقص کر رہی تھی۔ شاہ میر نے اسے بستر کے نرم ریشمی پردوں کے درمیان لٹایا، مگر سدرا نے نیند میں بھی اس کی قمیص کی آستین کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ شاہ میر مسکرایا اور خود بھی اس کے برابر لیٹ گیا۔ اس نے سدرا کو اپنی طرف موڑا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ سدرا کے کھلے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے جن سے سندل اور گلاب کی ملی جلی مہک اٹھ رہی تھی۔ شاہ میر نے جھک کر اس کی بند آنکھوں کے پپوٹوں پر بوسے دیے اور پھر اپنے لب اس کے کان کے قریب لے گیا۔ تمہیں نہیں معلوم سدرا، تم میرے لیے کتنی مقدس ہو۔ اس نے نہایت ہی مدھم سرگوشی کی اور پھر اس کے چہرے سے بالوں کی لٹ ہٹائی۔ سدرا نے نیم غنودگی میں اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے شاہ میر کی نظروں میں تڑپ اور چاہت کا سمندر پایا۔ اس نے شرما کر اپنا چہرہ شاہ میر کے سینے میں چھپا لیا جہاں اس کی مردانہ خوشبو سدرا کے حواسوں کو معطر کر رہی تھی۔ شاہ میر نے اس کی ٹھوٹی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ضبط کر دی۔ اس ایک لمس میں برسوں کی پیاس اور سچی رفاقت کا عہد تھا۔ سدرا کا وجود شاہ میر کی تپش سے پگھلنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ شاہ میر کی گردن کے گرد حائل کر دیے اور اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔
کمرے کی فضا ان کی گرم سانسوں سے بوجھل ہونے لگی۔ شاہ میر نے اس کے لباس کی گرہیں ڈھیلی کیں اور اس کے سفید کندھے پر اپنے لبوں کا نشان چھوڑتے ہوئے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اب مکمل طور پر اس کی ہے۔ اس رات شاہ میر کی والہانہ محبت نے سدرا کے وجود سے ماضی کی آخری تلخی بھی دھو ڈالی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں یوں ضم ہو گئے جیسے دو دریا مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ سدرا کو اس کی آغوش میں وہ سکون اور سکنیت ملی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شاہ میر اسے اپنی باہوں میں بھرے اس کے بالوں کو سہلاتا رہا یہاں تک کہ سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا اور وہ دونوں ایک نئی خوبصورت زندگی کے خواب آنکھوں میں لیے ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں گم ہو گئے۔ حویلی کے اوپری منزل کا وہ کمرہ اس وقت جیسے کسی دوسری دنیا کا حصہ لگ رہا تھا۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور اس کی چاندنی جیسی روشنی کھڑکی کے راستے اندر آ کر فرش پر بکھرے گلابوں کو چمکا رہی تھی۔ ارشمان نے بلکنی کا دروازہ بند کیا اور مڑ کر عنایا کو دیکھا جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنی سیاہ ساڑی کے پلو کو سنبھال رہی تھی۔ ارشمان کے قدموں کی چاپ سن کر عنایا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آئینے میں اسے ارشمان کا عکس نظر آیا جو نہایت ہی سحر انگیز نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارشمان نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے پاس جھکا دیا۔ عنایا، اس نے نہایت ہی مدھم اور بوجھل آواز میں اس کا نام لیا جیسے اس ایک لفظ میں اپنی پوری زندگی سمو دی ہو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم اس سیاہ رنگ میں مجھ پر کیا قیامت ڈھا رہی ہو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ وقت یہیں تھم جائے اور میں بس تمہیں یوں ہی دیکھتا رہوں۔ عنایا نے اپنی آنکھیں موند لیں اور پیچھے کی طرف جھک کر اپنا سر ارشمان کے مضبوط شانے پر ٹکا دیا۔ اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی اسی پناہ میں رہوں ارشمان جی۔ آپ کی محبت نے مجھے وہ زندگی دی ہے جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ ارشمان نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ اس نے بہت پیار سے عنایا کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ضبط کیا اور پھر اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے اس کے لبوں کے قریب آیا۔ تم میری زندگی کی وہ جیت ہو عنایا جس کے لیے میں نے تقدیر سے بھی جنگ لڑی ہے۔ اب کوئی خوف کوئی سایہ ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ اس نے عنایا کو باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں مدھم روشنیوں نے ایک رومانوی سما باندھ رکھا تھا۔ ارشمان نے اسے بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کے ہاتھ عنایا کے وجود پر کسی مہر کی طرح جم رہے تھے، اسے اپنی لازوال محبت کا یقین دلا رہے تھے۔ عنایا نے بھی خود کو مکمل طور پر اپنے مجازی خدا کے حوالے کر دیا۔ اس کی انگلیوں نے ارشمان کے بالوں میں راستہ بنانا شروع کر دیا۔ اس رات تمام پرانے زخم، وہ کالی راتیں اور وہ پچھتاوے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ ارشمان کی والہانہ قربت اور اس کے لبوں کے لمس نے عنایا کی روح کو معطر کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں اس طرح ضم ہو گئے تھے کہ روح اور جسم کا فرق مٹ گیا۔ محبت کی اس معراج پر پہنچ کر ارشمان نے اسے ایک بار پھر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے میٹھی نیند کی وادیوں میں لے گیا۔ حویلی کا وہ کمرہ اب ان کی لازوال محبت کی داستان کا گواہ بن چکا تھا جہاں اب صرف سکون، وفا اور ایک دوسرے کے لیے بے پناہ چاہت باقی تھی۔